کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر بیٹیوں کی قسمت ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی تو کیا کبھی کوئی بیٹی آنسو بہاتی؟ نہیں نا، ڈیفینیٹلی ہر ایک کا یہی جواب ہوگا نہیں۔ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے، غور سے سنیے گا۔ ایک آدمی تھا، اس کا کپڑے کا کاروبار تھا، مطلب بہت امیر، کھاتا پیتا، ایک ہی بیٹی تھی، اور کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور اس کی یہ زندگی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی اس بیٹی کے مقدر اپنے ہاتھ سے لکھے گا۔ وہ اس کو دنیا کی ہر ایک خوشی، خواہش، اس کی ہر چیز پوری کرے گا۔ اس کا ایک دوست بھی تھا، اس کا بھی کپڑے کا کاروبار تھا، مطلب دونوں دوست کی کپڑے کی کاروبار کی فیکٹریاں تھیں، کافی بڑی بڑی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، لاڈلا، ٹھیک ہے۔ تو دونوں دوست ایک دن اچانک اکٹھے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ بیٹی کے ہی باپ نے کہا کہ تمہارا بھی ایک بیٹا ہے، میری بھی ایک بیٹی ہے، ہمارا کاروبار بھی ایک ہے، ہماری دوستی بھی اتنی اچھی ہے، کیوں نہ ہم ایک کام کریں کہ ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں چینج کر لیں۔ انہوں نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، تمہارا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، تمہاری بیٹی راج کرے گی، جیسے آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آرام سے زندگی بسر کرے گی۔ خیر، شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد جو تھا لڑکا، اس کے والدین، اس کے باپ کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، خراب ہوتے مزید خراب ہوتی گئی، دن بہ دن اسی طرح سے گزرنے لگے۔ بیٹے کو باپ نے کہا کہ بیٹا اب تم کاروبار سنبھالو، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے سے اب اتنے چکر نہیں لگتے، تو لہٰذا اب کاروبار جی بیٹے صاحب کے ہاتھ میں آ گیا۔ بیٹا اب بالکل باپ کی طرح محنت کر رہا ہے، فیکٹری جا رہا ہے، کپڑے دیکھ رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، سیم ایز اٹ از ویسے ہی کوشش کر رہا ہے، لیکن پھر بھی جو باپ کا تجربہ تھا وہ بیٹے کا نہیں تھا۔ وہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا جو کاروبار ہوتا ہے نا، وہ دن بہ دن گرتا چلا جاتا ہے، حالات مزید خراب ہوتے جاتے ہیں۔ جو کہ آپ کہہ لیں کہ امیر کبیر تھے نا، وہ بالکل ایک چھوٹے سے مکان میں آ کے رہنے لگ جاتے ہیں، بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ والد صاحب بیٹے کے وفات پا جاتے ہیں۔ اب جو بیٹی کے گھر والے ہیں نا، ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز بیٹی کی ہونی تھی۔ ایک دن اس کی ماں کہتی ہے اپنے شوہر کو کہ بیٹی کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ سنو، دیکھو ہماری بیٹی کے حالات کتنے خراب ہو گئے ہیں، کاروبار سارا خراب ہو گیا ہے، مطلب مزید دن بہ دن اتنی زیادہ غربت کی زندگی گزاری ہے، ہمارے پاس اتنا اچھا کھاتا پیتا ہر چیز ہے ہمارے پاس، تو کیوں نہ ہم اپنی بیٹی کو اپنی زندگی میں ہی یہ ساری چیزیں دے دیں تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکے۔ آگے باپ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، جو اس کے نصیب کا تھا اس کو مل گیا، جو اس نے کھانا پینا تھا اس کی، ہم نے شادی اتنے اچھے گھرانے میں کی، امیر کبیر کی، کہ اس کے جو نصیب کا تھا اس کو مل گیا، اب میں اس کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، وہ باپ صاف انکار کر دیتا ہے۔ جو ماں ہے اس کا تو دل نرم ہوتا ہے، وہ کہتی ہے نہیں میری بیٹی کے حالات بڑے خراب ہیں، یہ وہ وہ کوشش کرتی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کو کنونس نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، بڑی اس کی دھوم دھام سے شادی کی ہے، اس کو بڑا کچھ دیا ہے، جو اس کے حصے کا تھا اس کو مل گیا، اب یہ ہم نہیں اس پہ خرچ کریں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اور داماد کو کھانے پہ بلانا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ضرور بلاؤ، 1000 دفعہ بلاؤ، روز بلاؤ، اس سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کی قسمت کا جو ہے وہ آئے کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو ماں بلاتی ہے کھانے پہ، اور جب کھانا کھا کے چلے جانے لگتے ہیں نا، تو اس کو لڈو بنا کے دیتی ہے، اور لڈو کے اندر، ہر ایک لڈو کے اندر سونے کے سکے ڈال دیتی ہے تاکہ اس کی ہو جائے گی، مدد ہو جائے گی، جب یہ گھر جائے گی تو وہ کھولے گی تو اس کو پتہ چلے گا اس میں سونے کے سکے ہیں۔ وہ 10 لڈو بنا کے دیتی ہے اور 10 میں ایک ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ خیر، اب اس بات کا نہ داماد کو پتا تھا نہ بیٹی کو پتا تھا، بس یہ اس کی ماں کو پتا تھا، اور اس کے شوہر کو بھی نہیں پتا تھا، کہ اس کے والد کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں نے اس کو جو مٹھائی دی ہے گھر میں بنا کے، اس میں سونے کے سکے ہیں۔ تو ہر ایک کے اندر 10 لڈو دیتی ہے اور ہر ایک کے اندر ایک ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ اب وہ اللہ حافظ کرتے ہیں، جاتے ہیں، رستے میں گزرتے ہوئے ان کو ایک مٹھائی کی دکان نظر آتی ہے۔ حالات ان کے بڑے خراب تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم کیا کریں گے مٹھائی کھا کے، پیسے تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں نہ یہ مٹھائی بیچ کے ہمارے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں گے۔ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہی مٹھائی جو ہوتی ہے نا، ساتھ ہی دکان پہ، مٹھائی والی دکان پہ بیچ دیتے ہیں اور ان سے پیسے لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کرنی اس طرح ہوتی ہے کہ اسی رستے سے اس کا باپ گزرا ہوتا ہے، بیٹی کا باپ گزرا ہوتا ہے،
اور مٹھائی والے سے کہتا ہے جاتے ہوئے راستے میں کہتا ہے کہ کیوں نہ مٹھائی لیتا جاؤں، گھر میں جاؤں گا، بیوی کھائے گی میں کھاؤں گا، تھوڑا ماحول میں مطلب مٹھاس آ جائے گی۔ اب جی ایسے وہ دکاندار سے کہتا ہے جی مجھے مٹھائی دے دو۔ دکاندار کہتا ہے جی یہ ابھی نا ایک شادی شدہ نیا جوڑا نا مٹھائی بیچ کے گیا، اس کے گھر کے بنے ہوئے تازہ دیسی گھی کے لڈو ہیں، تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں یہ آپ کو پیک کر دوں۔ وہ کہتا ہے اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ گھر کی بنی ہوئی تازہ مٹھائی مل جائے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہو گیا۔ وہ پیک کر دیتا ہے مٹھائی۔ وہی مٹھائی لے کے جو اسی کی بیوی نے بنائی ہوتی ہے، جو وہ لڑکی کی ماں نے بنائی ہوتی ہے، وہ مٹھائی لے کے اب وہ جو لڑکی کا باپ ہے اپنے گھر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بات کا اس کے شوہر کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے اندر سونے کے سکے ہیں، اور یہ وہی مٹھائی ہے جو میری بیٹی کو میری بیوی نے دی تھی۔ تو جیسے وہ کھانے لگتا ہے تو اس کو کھولتا ہے تو اس میں سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ تو بیوی بڑی حیران ہوتی ہے، بیوی کہتی ہے تسی یہ مٹھائی کتھوں لے کے آئے ہو؟ وہ کہتا ہے مطلب ساتھ ہی دکان ہے مٹھائی کی، تو اس سے میں نے مٹھائی لی، اس سے مجھے کہا کہ نیا شادی شدہ جوڑا مٹھائی بیچ کے گیا ہے، تو میں نے اس سے خرید لی، تو مجھے لگا کہ وہی تازہ مٹھائی ہے، اچھی مٹھائی ہے، تو میں نے لے لی، اور اس میں تو سونے کے سکے ہیں۔ اب بیوی بڑی حیران ہوتی ہے، بیوی کہتی ہے ہاں تسی صحیح کہندے ہو، جو جدے نصیب دے انہوں ہی ملنا ہے، اونا ہی ملنا ہے۔ ہم لاکھ کہیں کہ بیٹیوں کے نصیب ہم لکھ سکتے ہیں، کبھی کوئی ماں باپ کسی بیٹی کا نصیب نہیں لکھ سکتا، اور اگر لکھ بھی سکتا ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنا بیٹیوں کے نصیب میں لکھا ہے، جتنا ان کی زندگی میں رزق ہے، خوشی ہے، غم ہے، دکھ ہے، وہ آپ نے برداشت کرنا ہی کرنا ہے۔ کہ کچھ لڑکیوں کو، کچھ بیٹیوں کو یوں لگتا ہے کہ ماں باپ کے گھروں میں بڑا سکون ہے، بالکل سکون ہے ماں باپ کے گھر میں، لیکن جو سکون آپ کو اپنے شوہر کے گھر میں ملتا ہے وہ تھوڑا سا کھا کے، زیادہ کھا کے، وہ کبھی بھی جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا تو آپ کو اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ کھا کے مطلب سکون نہیں ملتا۔ آپ اپنے شوہر کے گھر میں کھاتی ہیں، تھوڑا کھاتی ہیں، زیادہ کھاتی ہیں، آپ کو تسلی ہوتی ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے۔ کچھ بیٹیوں کو یوں بھی فیل ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گھروں میں یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے، اور ان کو سوچنا چاہیے ہمارا، ان کو کرنا چاہیے ہمارا۔ فار ایگزامپل اگر ماں باپ کے گھر میں ہر ایک دنیا کی آسائش ہے، اور اگر بیٹی کے گھر میں نہیں ہے تو بیٹی یہ سوچے ہاں یہ میرے ابو نے تو یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ بہت کیا ماں باپ نے، ساری عمر کیا ماں باپ نے، آپ کو پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، شادی کی، جہیز دیا، ہر چیز کی، ابھی تک آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اب وہ آپ کے نصیب نہیں دے سکتے، آپ کی قسمت آپ کو نہیں دے سکتے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کے لیے لکھی ہے۔ ہاں آپ کے لیے راتوں کو، تہجدوں کو اٹھ کے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور آپ کتنی خوش قسمت بیٹی ہیں کہ اگر آپ کا باپ، آپ کی ماں تہجد کو اٹھ کے آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ کتنی خوش قسمت بیٹی ہیں کہ آپ جاتے ہیں تو آپ کے والدین آپ کو گلے سے لگاتے ہیں، آپ کے والدین آپ کو نظر آتے ہیں، آپ ان کو گلے سے لگا سکتے ہیں، بجائے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ان چیزوں کو دیکھنے کے کہ ابو نے یہ نہیں کیا میرے لیے، ابو نے وہ نہیں کیا میرے لیے۔ آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ اللہ آپ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے میرے ماں باپ تو دیے، الحمدللہ۔ سب سے اٹھ کے میں نے صفائیاں کی، کپڑے دھوئے، کر کے صاف صفائی کی۔ اب میں جی بنا رہی تھی میرا کے لیے فرنی، اور ساتھ میں نے بنانا تھا بھنڈی گوشت۔ آپ نے ریسیپی دیکھی ہوگی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، تو اور پلیز کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، میری باتیں کیسی لگیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔